اگر وہ خود گھبرا گئے تو کیا ہوگا؟ کورا کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا، آنسو تھے، آنسو بہتے رہے۔ وہ آنسو تھے یا آگ کے قطرے جو میرے دل و دماغ پر گر رہے تھے۔ کاش میں چند سال پہلے پیدا ہو گیا ہوتا۔ میں خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ کورا تو میرے پیروں میں لرزش پیدا کیے دے رہی تھی۔ اس اجنبی شہر میں کسی سے مکان اور کام کی بات کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ کسی کی مدد کے بغیر راستے بھی تلاش نہیں کیے جا سکتے تھے۔ کورا کو کسی محفوظ جگہ ٹھہرا کے ہی میں مکان اور کام تلاش کر سکتا تھا۔ انسانوں کے ساتھ انسانوں کی اتنی شدید ضرورت ہوتی ہے، پہلے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اب تک آرام کی کھائی تھی، نہ صبح کی فکر نہ شام کی۔ کھانا خراب ہوتا تو میں پلیٹ پھینک دیا کرتا تھا۔ اپنی انہی سرکشیوں کی وجہ سے میں گھر میں جل ککڑ مشہور تھا۔ سارے قصبل ایک ہی دن میں نکلے جا رہے تھے۔ ہم نے غلط شہر کا انتخاب کیا تھا، مگر ہم کسی بھی شہر میں جاتے یہی صورت پیش آتی۔ کورا کو ساتھ لے کر سڑکوں پر گھومنے میں خدشے ہی خدشے تھے۔ کورا کو کسی الماری میں بند بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کوئی مکان نہیں تھی جسے مقفل کر دیا جاتا۔ وہ نقدی نہیں تھی کہ اسے جیب میں رکھا جا سکتا۔ کورا تو ایک لڑکی تھی، ایک ہیرا۔ 100 کے نوٹوں کے پہاڑ بنا دیے جاتے تب بھی کورا کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی۔ بہت سی باتیں سمجھ میں آنے لگی، ہر چیز بدلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جب اس کی آنکھیں رونے سے باز نہیں آئی تو میں تل ملا کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رو نہیں کورا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ لیکن مجھے خود بھی رونا آ گیا۔ فی الحال بس ایک ہی راستہ نظر آتا تھا کہ ہم کسی ہوٹل کا رخ کریں۔ ہوٹل مسافروں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میں نے اسٹیشن سے آتے ہوئے راستے میں بہت سے ہوٹلوں کے بورڈ دیکھے تھے۔ انہی میں سے کسی معقول مسلم ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے۔ وہاں کوئی بہانہ بنا دیں گے کہ ہم اپنے ایک ناراض بھائی کو منانے کے لیے آئے ہیں، جس کے متعلق سنا ہے کہ وہ کلکتے آ گیا ہے۔ وہ ہوٹل اچھا ثابت نہ ہوا تو دوسرے ہوٹل میں مقیم ہو جائیں گے۔ جیب میں روپے کافی ہیں، شاید آئندہ دنوں میں جینے کا کوئی آسرا پیدا ہو جائے۔ میں ہاکے بناتا اور بگاڑتا رہا۔ ذہن میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ جو ترکیب نظر آتی تھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اندیشہ بھی ضرور لگا ہوتا تھا۔ سارے مسئلے حل ہو جاتے اگر مولوی صاحب کی داڑھی جیسی داڑھی میرے چہرے پر بھی موجود ہوتی۔ کورا کے گلے میں چنا ہوا دھانی دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ یہ دوپٹہ اسے امی نے دیا تھا۔ کورا نے فہمیدہ کی طرح اسے سر پر اوڑھ لیا تھا۔ میں اس کا حسین سراپا سینے سے لگا کر اسے تسلی دینے کا ارادہ کرتا تھا، مگر رہ جاتا تھا۔ میرے ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکے۔ میں سوچتا ہی رہا۔ اسی اسنا میں دروازے پر کھٹکا ہوا۔ شاید مولوی صاحب آ گئے تھے۔ میں اٹھ کے باہر گیا۔ مولوی صاحب ہی تھے۔ آتے ہی کہنے لگے، میں نے دفتر والوں سے کہہ دیا ہے کہ میرے عزیز ساتھ ہیں۔ فرض کرو اگر تمہارے ماموں جان نہ ملے تو تم کہاں جاؤ گے؟ ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، وہ خفا ہو کر بولے، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ حفظ متقدم کے طور پر دفتر والوں کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ کہو تم نے کمر ٹکائی یا نہیں؟ اور عزیزہ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہی تھی۔ آپ نہ ملتے تو ہمارا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ مجھے یہ شہر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اچھا میاں، انتہائی نامراد شہر ہے، لیکن سیر و سیاحت کے لیے برا نہیں ہے۔ وہ اس طرح پیش آ رہے تھے جیسے ہم ان کے آبائی مکان میں مہمان ہوں۔ کچھ دیر وہ کلکتے کے بارے میں معلومات کے دریا بہاتے رہے۔ جو باتیں انہوں نے پہلے کہی تھی انہیں دہراتے رہے اور اپنے دور درانا کے سفر کے واقعات سناتے رہے۔ میرا خیال ہے ان کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ اب تک پیش نہیں آیا ہوگا کہ ان کی ملاقات ایک 16-17 سال کے لڑکے سے ہوئی ہو جو ایک 13 سالہ غیر مسلم لڑکی کو لے کر گھر سے نکل پڑا ہو۔ اور لڑکی بھی کون؟ تبت کے ایک سردار کی لڑکی جو جائز طور پر اپنے قبیلے کے تخت کی وارث تھی اور قبیلے کے موجودہ غاصب سردار کو بری طرح مطلوب تھی، اور اس نے اسے ختم کرنے کے لیے ہندوستان بھر میں اپنے آدمی پھیلا دیے تھے جو کتوں کی طرح اس کی بو سونگ رہے تھے۔ اس لڑکی کے لیے تبت کے ایک ذہین شخص کا قتل ہو چکا تھا۔ اگر وہ موقع پر بھاگ کر ہمارے گھر میں پناہ نہ لے لیتی تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ مولوی صاحب کو کیا معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کون ستم رسیدہ لوگ ہیں۔ میرے ابا تیار نہیں ہوئے ایک گڑیا سی لڑکی کو گھر میں رکھنے کے لیے۔ ابا تیار نہیں ہوئے تو غیروں سے کیا امید تھی؟ مجھے امی کے جلے کٹے جملے یاد تھے، وہ لوگ ذرا سا حوصلہ رکھتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ مولوی صاحب نے بہت سے پھول دیکھے ہوں گے، بڑی عالیشان عمارتیں، باغات، عجائب گھر، نوادر، مگر انہوں نے کورا جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ ابھی وہ مجھ سے کہیں گے، چلو ماموں جان کی تلاش میں نکلیں۔ شاید مولوی صاحب کو باتوں میں خیال نہیں رہا تھا، یا میں نے اس قدر پسند آ گیا تھا کہ مجھے کچھ دیر اور ساتھ رکھنے کے لیے دانستہ ماموں کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ میں ان کی طویل گفتگو حیرت و اشتیاق سے سنتا رہا۔ پھر انہیں اچانک خیال آیا، ارے وہ بیچاری اندر کیا سوچ رہی ہوں گی، تم ان کے پاس جا کر بیٹھو، میں ادھر کمر سیدھی کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے، مگر تمہارا دل اپنے ماموں سے ملنے کے لیے بے چین ہوگا، چلو کولو اسٹریٹ چلتے ہیں، اپنی بہن سے کہہ دو کوئی اطمینان سے آرام کریں، کسی قسم کی فکر نہ کریں۔ آپ پہلے آرام کر لیجئے، بعد میں ماموں جان کی تلاش میں نکلیں گے، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے مشورے پر چونکے ضرور، مگر پھر مسکرانے لگے۔ زمامیہ، تم سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا، سوچتا ہوں ماموں مل جائیں گے تو تم چلے جاؤ گے، تم سے بڑی انسیت ہو گئی ہے، ہم آپ کو بھی وہی لے چلیں گے، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ اپنی زندگی تو تنہا گزری ہے، وہ مغموم آواز میں کہنے لگے، تھوڑی سی اور رہ گئی ہے، وہ بھی کٹ جائے گی۔ آپ کا کوئی نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولے، ہاں یہی سمجھو کہ کوئی نہیں ہے، گھر، والدہ، والد، بہن وغیرہ۔ میں نے پوچھا۔ صرف ایک بہن ہے، اس سے بھی ملے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے۔
وہ اداسی سے بولے، سب مر کھپ گئے، جو زندہ تھے وہ بھی اپنے لیے مر گئے، تم سناؤ کتنے بہن بھائی ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، ہم تو 2 بہن بھائی ہیں، ایک میں، ایک یہ فہمیدہ، ماں باپ مر گئے، چچا کے ساتھ رہتے ہیں۔ گویا تم بھی میری طرح، وہ کہتے کہتے سانسیں لینے لگے۔ وہ میرے بارے میں کچھ اور پوچھتے، مگر میں نے کورا کا بہانہ کیا کہ شاید اس نے مجھے آواز دی ہے۔ میں تیزی سے اندر گیا، کورا دروازے سے لگی ہوئی ہمارے باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، اس کمرے میں تمہارا دم گھٹ رہا ہوگا؟ نہیں، اس نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی، بس تھوڑی سی تکلیف اور ہے، ابھی میں اور مولوی صاحب شاید باہر جائیں، تم سونے کی کوشش کرنا، رات بھر جاگتی رہی ہو سمجھی؟ سوگی نہیں تو مجھے دکھ ہوگا۔ اور تم؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی تو نہیں سوئے ہو۔ میری نیند تو اسی دن سے اڑ گئی تھی جس دن میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہاری خاطر برسوں جاگ سکتا ہوں۔ میری خاطر تم کیا کیا کرو گے؟ اور تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولی، پتہ نہیں۔ میں متصلاً جواب دینے کے بعد باہر آ گیا۔ کورا کو اندر سے دروازہ بند کرنے کی تاکید کر کے میں اور مولوی صاحب باہر نکلے اور ہاتھ سے چلانے والے رکشہ میں بیٹھ کر پولو اسٹریٹ پہنچ گئے۔ یہاں مولوی صاحب کے کئی شناسہ مسلمان دکاندار تھے۔ ان سے اجناس کی تھوک خرید و فروخت کے لوگوں کا پتہ پوچھتے ہوئے وہ ادھر ادھر سر مارتے رہے۔ 2-4 ہی مسلمان یہ کام کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی میرے ماموں اکبر جہاں ہاں کو نہیں جانتا تھا۔ جب وہ سنجیدگی سے پوچھتے اور بار بار لوگوں سے میری زبانی ان کا خلیہ بیان کرواتے تو مجھے بڑی وحشت ہوتی۔ جیسے جیسے ہم مایوس ہوتے گئے، مولوی صاحب مجھ پر خفا ہوتے رہے کہ میں نے بلنے کا نام اور پتہ کیوں یاد نہیں رکھا۔ میں BA میں پڑھتا ہوں یا گھاس کھودتا ہوں؟ اتنی اہم بات کا مجھے ہوش نہیں رہا۔ کیا کلکتے کو تم نے کوئی قصبہ سمجھ لیا تھا میاں؟ ہم کولو اسٹریٹ اور اس سے ملحق تمام علاقے میں مامو جان کا سراغ لگاتے لگاتے تھک گئے۔ مولوی صاحب کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ سے ناکام ہو کر وہ دوسری جگہ جاتے، دوسری سے تیسری، اسی تگودو میں شام ہو گئی، ہم تھک ہار کر گھر واپس آ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے سراسیمہ ہو کر پوچھا۔ اب کیا ہوگا؟ تم یہیں ٹھہرو گے؟ فوراً اپنے گھر ٹیلی گرام دو کہ وہ تمہیں مامو جان کا صحیح پتہ لکھیں۔ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ تم نے کولو اسٹریٹ ہی غلط یاد رکھا ہے، کوئی اور علاقہ ہوگا۔ گھر تار دیں، گویا والد صاحب کو اطلاع دیں کہ بخیر و عافیت یہاں آ گئے ہیں، آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ دیگر حال یہ ہے کہ میں نے فوراً حامی بھر لی اور مولوی صاحب کی تجویز کی تائید میں سر ہلانے لگا۔ گھر کا پتہ بھی یاد ہے؟ مولوی صاحب نے ہنس کے کہا۔ جی ہاں خوب یاد ہے، میں نے گھبرا کے جواب دیا۔ چلتے چلتے اور بولتے بولتے مولوی صاحب اتنے تھک گئے تھے کہ غنودہ ہونے لگے اور ان کی آنکھ لگ گئی، لیکن 15-20 منٹ بعد ہی جاگ گئے۔ انہیں فوراً چائے کی طلب ہوئی، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ رات ہوئی تو دل کچھ اور ڈوبنے لگا۔ اندر کورا بھی خاموش بیٹھی تھی، کھانا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ مولوی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے، انہیں بھی کچھ چپ لگ گئی تھی۔ ان کی یہ خاموشی مجھے زہر لگی۔ کھانا کھا کے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بہن کو دروازے پر کھڑا کر دوں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اندر جا کر کورا کو بتایا کہ وہ اس سے جی اور نہیں اور شکریہ کے سوا کچھ نہ بولے، ورنہ مولوی صاحب اس کے لہجے سے کھٹک جائیں گے۔ کورا دروازے پر آئی۔ مولوی صاحب نے نستعلیق انداز میں اسے مامو جان کے نہ ملنے کی تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ مجھے سرزنش کی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ کورا یقیناً مجھ سے عمر میں بڑی ہوگی، چنانچہ وہ اسے عزیزہ اور آپ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جگہ کورا کے رہنے کی تو نہیں ہے، مگر مجبوری طور پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کورا کو نہایت شفقت امیز انداز میں تسلی دی۔ ان کے ہر جملے پر کورا جی جی کرتی رہی۔ میں خوف سے لرزتا رہا کہیں مولوی صاحب اسے کچھ اور نہ پوچھ لیں۔ مجھے اگر یہ خبر ہوئی کہ مولوی صاحب مدرسے سے ملحق مسجد میں عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دیر لگا دیں گے تو میں کب کا یہاں سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ ہم اسی ششپن میں مبتلا رہے کہ وہ ابھی واپس آئے ہوں گے۔ قرار کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمارے سروں پر ایک ہولناک رات مسلط تھی۔ بہت کم روشنی کا ایک بلب کمرے میں ٹمٹما رہا تھا اور دل کے تمام بلب بجھے ہوئے تھے۔ اندر تاریکی ہو تو باہر کی روشنی بھی کچھ کام نہیں کرتی۔ سین میں کورا اس طرح بیٹھی تھی جیسے اس کے گھر میں موت ہو گئی ہو۔ میں تو سبھی کو ختم کر کے آیا تھا، میرے گھر میں بھی شاید اپنے بیٹے کی موت پر ایسا ہی عالم ہوگا۔ سنا ہے موت بری اولاد کی بھی اچھی نہیں لگتی۔ مولوی صاحب نے آنے کے بعد تار گھر چلنے کے لیے اصرار نہیں کیا، آتے ہی خاموشی سے لیٹ گئے۔ کورا نے اس کا بستر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، میرے لیے زمین پر چادر بچھا دی تھی اور تکیے کے لیے چند کپڑے دے دیے تھے۔ مولوی صاحب کو آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہتے رہے کہ مجھے اندر جا کر بہن کو تسلی دینا چاہیے، شاید ہم دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی سنگن لینا چاہتے تھے۔ برے وقت میں آدمی ہر قسم کے شبے کرتا ہے۔ آخر آدھی رات کے وقت نیند نے ان پر قبضہ کر لیا۔ مجھے اتنی رات کو یہاں سے بھاگنے کی ہمت نہیں پڑی۔ میں نے کورا کو آہستہ سے آواز دی۔ اس نے ایک ہی سرگوشی میں دروازہ کھول دیا۔ نیند نہیں آ رہی ہے؟ میں نے چوروں کی آواز میں کہا۔ اس نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، ہم کل ضرور یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کمرے میں رکھی ہوئی اکلوتی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔
میں نے پہنچنے سے پہلے ایک بار پھر دروازہ کھول کے دیکھ لیا۔ مولوی صاحب سوئے ہوئے تھے۔ جب میں نے آہستہ سے کنڈی لگائی تو نہ جانے کیوں میرے ہاتھ کانپنے لگے، حلق خشک ہو گیا اور آنکھیں جلنے لگی، سارے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ میرے لیے چارپائی تک جانا مشکل ہو گیا۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، تم کیوں کھڑی ہو؟ وہ بھی بیٹھ گیا اور میری زبان پر فالج گر گیا۔ مجھ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں اسے عزم و ہمت کی تلقین کرنے آیا تھا، خود میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ہم کچھ دیر یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے، بڑی اذیت دہ خاموشی تھی۔ میں اس کے جسم اور بالوں کی خوشبو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ پہلو بدلتے وقت اس کے کپڑے سرسراتے تو مجھے عجیب لگتا۔ بابر، آخر وہ خود بولی، میں نے تمہیں بہت پریشان کیا۔ تم دن میں کئی بار یہ جملہ کہہ چکی ہو۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں پتہ نہیں، بالکل احساس نہیں کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ تمہیں قریب پا کے میری ہمت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے بے ترتیب لفظوں میں کہا، کوئی لفظ ادھر تھا کوئی ادھر، زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ اور قریب آ گئی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے۔ جی تو بہت کچھ کہنے اور کرنے کو چاہتا تھا، مگر خدشہ تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سمجھے گی، مجھے بہت چھوٹا آدمی سمجھے گی، کہے گی کہ میں عام آدمی ہوں، بے کردار، بدنیت، مجھ پر اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ سو جاؤ کورا، میں نے اسے تاکید کی۔ بیٹھے رہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس چارپائی کا کوئی سرہانا بھی نہیں تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نے بہانہ کیا۔ میں دبا دوں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، کچھ ایسا خاص درد نہیں ہے۔ وہ جھجکتی ہوئی کھڑی ہوگی، نہیں تم آرام کرو۔ میں نے پھٹی ہوئی سرگوشی کی، لیکن اس نے میرے سر پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ سر میں ایک چھناکا سا ہوا۔ اس کی لمبی انگلیوں میں بجلی کے ننگے تار تھے۔ میرے سر میں کرنٹ دوڑنے لگا، پھر وہ کرنٹ پورے جسم پر چھا گیا۔ جب اس کی انگلیاں میری پیشانی پر آئیں تو میں ڈھہتے ڈھہتے سنبھلا۔ تمہیں بخار آ رہا ہے؟ وہ میری گرم پیشانی چھوتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے سر دبانا نہیں آتا، مجھے تو کوئی بھی کام نہیں آتا۔ تم بہت اچھا دبا رہی ہو، درد بس بھاگنے والا ہے۔ اتنی مدت میں وہ پہلی بار کھلکھلائی۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ کمرے میں جل ترنگ بج اٹھے۔ آہستہ، مولوی صاحب جاگ جائیں گے۔ اس کے ہاتھ میری آنکھوں پر آ گئے، اس کی انگلیاں میری پلکوں سے مس ہوئیں تو میری آنکھیں کپکپانے لگی۔ زندگی میں بہت سے لذیذ کھانے کھائے تھے، انعامات جیتے تھے، امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، شرطیں جیتی تھی، بہترین لباس پہنا تھا، باغوں کی سیر کی تھی، ابا کے ساتھ ایک بار شکار کا لطف بھی اٹھایا تھا، مگر جو لذت کورا کے لمس میں تھی اس کا پہلی بار انکشاف ہوا تھا۔ اس کی بیقرار انگلیاں میرے سر، پیشانی اور آنکھوں پر رقص کرتی رہیں اور میرے سینے میں جذبات کی فصل لہلہاتی رہی۔ بس، میں نے بے دلی سے کہا۔ اس نے بس نہیں کیا۔ اس کے نازک ہاتھ میرے بالوں کی گرج سے پیلے ہو گئے تھے۔ وہ تو ایک آئینہ تھی، ذرا سی ہوا چلی اور گرد جم گئی۔ میں نے بےتابی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں گھور کے دیکھا۔ میرے ہاتھوں میں جیسے ریشم آ گیا۔ انہیں احتیاط سے تھامنا چاہیے، کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ وہ میری فریفتگی، میرا خوف، میری لرزش، میرا اضطراب دیکھتی رہی۔ تھوڑا ایک بات کہوں؟ میں نے بےتابی سے کہا۔ اس نے گردن جھکا لی، جیسے میں جو بات کہنے والا ہوں وہ اسے پہلے سے معلوم ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو گی؟ کہنا یہ تھا کہ مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ میں نے یہ سوال کر کے برا کیا۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو مڑ آئے۔ شاید یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس سے ایک دوری معلوم ہوتی تھی، اجنبیت سی۔ تم پھر رونے لگی؟ اچھا تو پھر میں باہر چلا جاتا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آنسو پونچھ لیے۔ مولوی صاحب کے جاگنے کے خیال سے میں نے ایک بار دروازے سے جھانک کر دیکھ لینا مناسب سمجھا۔ وہ اپنی چارپائی پر کسمسا رہے تھے۔ میں نے کورا کو ہاتھ ہلا کے الوداع کہا اور اشارے سے اسے سو جانے کی تاکید کر کے چپکے سے باہر نکل آیا۔ پھر میں زمین پر بچھی ہوئی چادر پر لیٹ گیا۔ عزیزم، میرے پلنگ پر آ جاؤ، نیچے تمہیں زحمت ہو رہی ہوگی۔ آپ جاگ رہے ہیں مولوی صاحب؟ میں نے تعجب سے کہا۔ میں فہمیدہ سے سر دبوانے کے لیے اندر چلا گیا تھا، وہ بھی جاگ رہی ہے۔ ہاں بھائی، ایسے عالم میں نیند کسے آتی ہے؟ مولوی صاحب کا یہ فکرہ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ انہوں نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ ہم تو بہت آہستگی سے باتیں کر رہے تھے، ممکن ہے انہوں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر سب کچھ دیکھ لیا ہو۔ وہ تو صرف میرا سر دبا رہی تھی۔ مولوی صاحب ٹھنڈی سانس سے بھرتے رہے۔ میں نے ان سے اس کے بعد کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ رات کے آخری حصے میں بدقت تمام میری آنکھیں بند ہوئیں۔ صبح طبیعت کی خرابی کا عذر کر کے میں وہیں لیٹا رہا اور مولوی صاحب کو میں نے غلط پتہ دے دیا تاکہ وہ گھر تار دے دیں۔ مولوی صاحب جیسے ہی تار دینے گئے، میں نے سامان سمیٹ کے سوٹ کیس میں بند کر دیا اور چاقو جیب میں رکھ لیا۔ دفتر ابھی بند تھا۔ گلی میں مولوی صاحب کی عدم موجودگی کی تصدیق کر کے میں نے ایک مختصر خط ان کے نام لکھا۔ ہم جا رہے ہیں، آپ کی محبت و عنایت کا شکریہ، ہم آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ یہاں رہ کر ہم خود پر ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ خط میں نے ان کے لیے ٹرنک پر پتھر سے دبا کر رکھ دیا۔ تیاری میں کچھ دیر نہیں تھی، کورا نے برقع اڑا، میں نے سرد سے شیروانی پہنی، ایک مرتبہ پھر باہر جا کر دیکھا۔ ہم کسی رکاوٹ کے بغیر گلی میں آگئے، گلیوں ہوتے ہوئے کسی نامعلوم بازار میں جا نکلے۔ راستے میں ہر طرف نگاہیں اٹھیں، مگر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ایک برقع پوش لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ گزر رہی تھی۔
कीड़े नालियों में रेंगते रहते हैं। उन्हीं नालियों की तरह कलकत्ते में गलियों का जाल बिछा हुआ है, जिसमें इंसान रेंगते, कुलबुलाते, सड़ते और पैदा होते रहते हैं। बड़ी सड़क पर आकर हम एक रिक्शा में बैठ गए। रिक्शा एक नहायत स्या नातवा शख्स चला रहा था, जिसकी पसलियां एक एक करके गिनी जा सकती थी। मैंने उसे होड़ा स्टेशन का पता दिया। कोरा मुझसे लगी बैठी थी। ये हमारी पहली बार बेहद दिलकश महसूस हुआ। जी चाहा कि कोरा इसी तरह बैठी रहे और रिक्शा सारी उम्र चलता रहे। मेरी नजरें दाएं बाएं के होटलों के बोर्डों पर जमी हुई थी। एक जगह मेरी नजर टिक गई। मैंने रिक्शा रुकवा कर जायजा लिया। ये जगह माकूल नजर आती थी। यहाँ ज्यादा शोरगुल भी नहीं था। होटल का बोर्ड उर्दू में लिखा हुआ था। रिक्शे वाले को पैसे अदा करके मैंने शेरवानी के बटन बंद किए और चाल में एक ठहराव पैदा कर लिया। दरवाजे ही पर मेरे हाथ से एक शख्स ने सूटकेस छीन लिया। कमरा चाहिए जनाब? हाँ जी, मैंने बेनियाजी से कहा। मगर क्या साहब? एक नंबर होटल है, फ्लश का इंतजाम, रोगन खाना, साफ सुथरा बिस्तर। आप आजमाइए तो सही। इस इलाके में दूर दूर ऐसा होटल नहीं है। हमें ज्यादा देर नहीं ठहरना, यही कोई 2-3 दिन। आप एक बार ठहर कर तो देखिए, फिर आप बार बार इधर आएंगे। वो आगे बढ़ते हुए बोला और एक जीना बोर करके मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया। मैनेजर ने मुझे दिलचस्पी से देखा और जब उसकी नजर कमरे के बाहर खड़ी हुई कोरा पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। फिर अगर वो फौरन मुझे चाबी ना दे देता तो मैं वहीं से वापस हो जाता। दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 312। उसने मुलाजिम से कहा, मुझे हदायत की कि मैं दोबारा नीचे आकर नाम और पता लिखवा दूं। हाँ, वो मुझे दोबारा मुतवज्जा करते हुए बोला, 15 रुपया योमिया होंगे जनाब। ये रकम बहुत ज्यादा थी, खुसूसन इस शख्स के लिए जिसका कुल असासा 500-600 रुपए हो, मगर मैंने बेफिक्री से सुना, वापस आ गया। दूसरी मंजिल पर हमें जो कमरा दिया गया था वो इतना बड़ा नहीं था, मगर हमारे लिए किसी महल के बराबर था। हमें तो सर छुपाने की जगह चाहिए थी। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था कि मैं किसी होटल में मुकीम था। कमरे में 2 पलंग मौजूद थे। इनके दरमियान एक छोटी सी मेज थी। एक तरफ सिंगार मेज और कुर्सी भी रखी हुई थी। गुसलखाना भी साफ सुथरा था। चटखनी बंद करके मैं धड़ाम से बिस्तर पर गिर गया। कोरा ने चेहरे से नकाब हटा दी थी। चांद बदली से निकल आया था। कैसी जगह है, मैंने किसी कदर मुतमईन लहजे में कहा। ठीक है, उसके लहजे से मायूसी मुतरशक थी। तुम तो जीन बाबा के साथ बहुत से होटलों में ठहरी होगी, अच्छे अच्छे होटलों में। हाँ, हिंदुस्तान में आने के बाद हम कई जगह ठहरे। मैं नीचे नाम पता लिखवा के आता हूँ, तुम सिर्फ मेरी आवाज पर दरवाजा खोलना। मैं 3 बार टुक टुक करूंगा। ये कहकर मैं नीचे आ गया। रास्ते में मैंने सोच लिया था कि मुझे रजिस्टर में क्या इंदराज कराना है। बीच के कमरे में जो लोग बैठे थे मुझे देखते ही खामोश हो गए। मुझे गुमान हुआ को मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मैनेजर ने एक रजिस्टर मेरे सामने रख दिया। मैंने अपना नाम अनवर अली लिखा, उम्र 24 साल, पता मोहल्ला फैजगंज, मुरादाबाद। इस जगह का नाम मैंने मौलवी साहब से सुना था। साथ में एक बहन का नाम क्या बताऊं, और उम्र का खाना आया तो मैं झिझकने लगा। 25, 30, 35, अगर इनमें से किसी की नजर कोरा के चेहरे पर पड़ गई तो मैंने बहन लिख के जगह खाली रहने दी। मैनेजर मेरा पसोपेश ताड़ गया। उसकी जरूरत नहीं है, उसने मुहज्जब लहजे में कहा। हम खवातीन के नाम उम्रें नहीं लिखते। शुक्रिया, मैंने मुस्कुरा के कहा। उसके मुतालबे पर 30 रुपए पेशगी दे दिए। अब तक हर काम इत्मीनान बख्श तौर पर अंजाम पाया था। दूसरी मंजिल पर दोनों तरफ कमरों का एक सिलसिला था। दरमियान में एक तंग रास्ता गुजरता था। उसके आखिरी सिरे पर होटल के बैरे बैठे हुए थे। मैंने नजरअंदाज करता हुआ अपने कमरे में पहुंच गया। अब क्या होगा? कोरा ने पूछा। अब कुछ देर आराम करेंगे, फिर सोचेंगे क्या करें। कुछ शहर की तफरीह करेंगे। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दिल उछलकर हलक में आ गया। बहरा होगा, कोरा ने ये कहकर मेरी दहशत दूर की। मैंने कोरा को आड़ में होने का इशारा किया और जरा सा दरवाजा खोल के देखा, बहरा ही था। कुछ खाना चाहिए साहब? मैं सामने बैठा हूँ, जिस चीज की जरूरत हो घंटी बजा दीजिएगा। मैंने जेब में हाथ डाल के उसे 2 रुपए थमा दिए। मौलवी साहब ने अपने वाकयात बताते हुए मुझे एक बहरे को ज्यादा बख्शिश देने का हाल सुनाया था। वो बात मेरे ज़हन में बैठी हुई थी। बाकी उसके चेहरे का मौसम ही बदल गया। उसने अदब से मुझे सलाम किया, एक बार फिर अपनी खिदमत की पेशकश की। मैंने जल्द से जल्द उस बुला को टालने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। कुछ खाओगी? मैंने कोरा के कानों के करीब जाकर जोर से पूछा। नहीं, वो अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली। खाया पिया करो, नहीं तो दुबली हो जाओगी। तुम खुद को देखो जरा, चेहरा कैसा हो रहा है, पीला हो गया। एक दिन में तुम्हारा क्या हाल हो गया है। सब ठीक हो जाएगा, बस जरा रहने की जगह काम मिल जाए, फिर देखना मैं कैसे मोटा ताजा हो जाऊंगा। बाबर ऊपर ख्याल लेचे में बोली, कोई ऐसी जगह भी है जहाँ इंसान नहीं रहते? चलो किसी पहाड़ पर, किसी जंगल में चलें। जब जरा बड़े हो जाएंगे तो चले आएंगे। इंसान वहां भी होंगे, इंसान हर जगह मौजूद हैं। मैंने बिस्तर पर दराज होते हुए कहा। वो मेरे सिरहाने बैठ गई थी। उसने अपनी कोहनी मेरे शानों पर टिका दी थी। जब मैं यहाँ आई थी तो सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। ये ऐसा क्यों करते हैं बाबर? पता नहीं, शायद इन लोगों के घरों में औरतें नहीं होती। मैंने तलखी से कहा, चलो तुम तैयार हो जाओ। इस शहर में रहना है तो हमारे लिए यहाँ के गली कूचों से वाकिफ होना जरूरी है। पहले मैं नहाया, फिर वो नहाई। जब वो गुसलखाने से नहा के बरामद हुई तो मुझे एक बड़ी सी लड़की नजर आई। वो शर्मा रही थी, निगाह उठाते हुए झिझक रही थी। हमारे पास कपड़े कम थे, इसलिए उसने वही कपड़े पहन लिए जो वो पहने हुए थी। मैंने संदूक से माला निकाल के अपनी जेब में रख ली।
پھر ہم تالا لگا کے ہوٹل سے باہر جانا ہی چاہتے تھے کہ بہرحال لپکتا ہوا آیا. سرکار کہیں جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھے اچھی نہیں لگی. کب واپسی ہوگی؟ معلوم نہیں کب آئیں، میں نے جھجلاہٹ سے کہا. کیا یہاں بتانا پڑتا ہے کہ یہاں آنے جانے کے اوقات مقرر ہیں؟ نہیں حضور، ایسی کوئی بات نہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ سرکار کچھ خدمت کا موقع دے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر رکھوں. جب آئیں گے تو بتائیں گے. میں زینے سے اترنے لگا. کورا میرے پیچھے پیچھے تھی. نیچے اترنے تک ہمیں دیکھ کر کسی نے گلا صاف کیا، کسی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، کسی کی نگاہ میں چمک پیدا ہوئی. ہم یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے سڑک پر آ نکلے. چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ ایک مقبول شکل اور صورت کے ٹیکسی والے نے ہمارے قریب ٹیکسی روک کے پوچھا، کہاں جائیے گا جناب؟ کہیں نہیں، میں نے تیزی سے کہا. پھر مجھے خیال آیا کہ کسی نہ کسی سواری میں تو بیٹھنا ہی ہوگا. ٹھہرو، میں نے اسے حکم دیا. جناب کلکتے کی سیر کیجیے. ڈرائیور نے خوشامدانہ انداز میں کہا. بہت کی ہے، میں نے بے نیازی سے کہا. ہمیں بڑے بازار تک لے چلو. بڑے بازار کا نام میں نے اسٹیشن پر لگے ہوئے اشتہاری بورڈوں میں کہیں دیکھ لیا تھا.